آگے بہت اچھی بات. اللہ بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا. جس دن سمجھ میں آ جائے گا پہنچ جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گی, حیرانی ختم ہو جائے گی. بہت اچھی بات. یہ حیرانی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ موضوع آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئی, تبھی تو گفتگو بڑھ رہی ہے, لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کربلا ہی کو سمجھانا, اور کربلا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم کی ایک داستان ہے, تو وہیں سے گوشہ نکالنا ہے, وہیں سے بات سمجھانا ہے. تو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اتنا مقرب خاص ہے حسین ابن علی کہ جس کی مرضی حسین اللہ کی مرضی ہے, تو یہ کیسے ہو گیا کہ کربلا میں سر کٹ رہا تھا تو دنیا ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہ اب پیدا ہو جائے گا بعد میں, بھارت جہاں جہاں ہے, کم از کم میرے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا دوران مطالعہ کہ دنیا ختم ہو جانی چاہیے. جب یعنی دیکھ رہا ہے کہ گھر لوٹ رہا ہے, 72 لاشیں آ رہی ہیں, تو ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ یعنی ہر امام کو شہادت نصیب ہوئی ہے, علی ابن ابی طالب کو بھی شہادت ملی ہے, حسن ابن علی کو بھی شہادت ملی ہے, لیکن اتنی بے دردی سے کسی کو شہید نہیں کیا گیا, تو اسی وقت کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے. تو اس کا جواب یہ میرے عزیزو کہ کائنات اس وقت ختم ہونے والی تھی, ختم ہو رہی تھی کائنات. ایک ایک لاشا جیسے ہی اٹھا کے حسین ابن علی لاتے تھے, کیونکہ آج مجھے کہا گیا کہ کچھ حسین ابن علی سید الشہداء کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے, تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کا رتبہ کیا ہے, کہ جس کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے جا رہے ہیں, ہر سال چاند طلوع ہوتا اور ہم آ جاتے ہیں فرش ازا پر. وہ ہیں کیا؟ تو جیسے جیسے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے, ہر لاش پر جیسے ہی مقتل میں لا کے رکھتے تھے, جبریل نازل ہو کے پوچھتے تھے حسین ابن علی, اللہ بات تحفہ درود و سلام کی یہ کہتا ہے ابھی اشارہ کرو دنیا ختم ہو جائے گی, ابھی اشارہ کرو گے دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی. تو حسین ابن علی نے کہا پروردگار میں خود اپنی صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں. دنیا حسین کے اشارے پہ رکی ہوئی ہے. بے شک وہ تو فیصلہ کر چکا تھا, وہ تو فیصلہ کر چکا تھا, لیکن حسین نے بھی عہد کیا تھا پروردگار جب تک تیری وحدانیت کو دلوں میں نہیں بٹھا لوں گا, جب تک تیرا عشق دلوں میں اجاگر نہیں کر دوں گا, تب تک یہ دنیا قائم رہے گی, تب تک قائم رہے گی دنیا. تو حسین کے اشارے پر دنیا قائم ہے, حسین کی مرضی پر دنیا قائم ہے, حسین کی مرضی پر دنیا قائم ہے. دوسرا سوال وہ ہے جو پھر کبھی عرض کریں گے, ابھی عرض کریں گے تو عجیب بات ہو جائے گی کہ جب علی کی فضیلتیں پڑھی جاتی ہیں, ایک موقع آتا ہے جب علی خود بتاتے کہ میں کیا ہوں, اور آدمی سنتا ہے کہ علی یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میرا یہ اختیار, میرا یہ اختیار, میرا یہ اختیار. تو انسان ایک لمحے کے لیے ضرور اس عقیدے پر آ جاتا ہے. آتا ہوگا, لیکن اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو ابھی حسین ابن علی کی بات کر رہے ہیں, وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے, جی بے شک, وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے. اسی دن کے لیے تو سورہ توحید پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کی تعریف ہی ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو. اللہ کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو, علی کا تو بیٹا حسین ہے. لاؤ کوئی سند لاؤ, پھر جواب لاؤ. تو علی کا بیٹا ہے حسین, تو حسین نے علی کا بیٹا ہو کر نصیریت کی تردید کر دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تردید کر دی کہ میں ہوں بیٹا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اور پھر خود رسول اللہ اور پھر خود پنجتن اور پھر خود چادر تطہیر, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو شخص, پہلی جو ذات داخل ہوئی ہے, توجہ, کیا بات ہے, بہت اچھی, رسول اللہ چادر میں ہیں, تو پہلی جو ذات داخل ہوئی ہے رسول کے بعد, سلامت رہے, آپ کے لیے دعا ہے, اس طرح آپ سن رہے ہیں. پہلی جو ذات داخل ہوئی ہے اس کا نام ہے حسین, تطہیر کا دوسرا فرد حسین. اب حسین ایسے ہی نہیں داخل ہو گئے, دیکھیے بالکل نزدیک ہے, 3-4 برس رہ گئے رسول اللہ کے جانے میں, بس 3 برس. اور ایسے میں میں کیا بتاؤں کہ 11 حجرے رسول کے موجود ہیں, 11 سمجھے نا اس کو, 11 حجرے موجود ہیں. بعض روایتوں میں 28 بھی لکھا, لیکن ایک وقت میں 11 ہیں, یہ بات طے شدہ.
تو اب 11 حجرے موجود ہیں اور کم از کم ہر حجرے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے رسول کے ساتھ 6 برس گزارے ہیں، 5 برس گزارے ہیں، 4 برس گزارے ہیں، 3 برس گزارے، کسی نے 1 برس بھی گزارا ہے ابھی تک۔ حسین ابن علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اپنی مادر گرامی کو سلام کیا، ماں نے جواب سلام دیا اور فوراً حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بے شک بے شک، نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا کی۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ رسول کی کوئی خوشبو بھی ہے، شاید کی کوئی خوشبو بھی ہے، جی بے شک، اس سے پہلے کسی نے نہ بتایا۔ کیا بات ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ساتھ رہنا اور ہے، کوئی ساتھ بہت رہنا، اچھا، لیکن ساتھ رہنا اور ہے اور منیت کچھ اور ہے، منیت کچھ اور ہے، مجھ سے ہے، منیت رسول پر ہے، یعنی رسول حسین منیت رسول پر اور رسول منیت حسین پر۔ تو اب اگر اس لفظ من، یہ لفظ من آپ کی سمجھ میں آ جائے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، من، لفظ من سمجھ میں آ جائے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ گویا رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ من مجھ سے ہے، مثلا محمد والے محمد بلندر صلوات، کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد، کون ہے جناب؟ محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنی ہوئی ہے جناب امام حسین پر بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ علی مولا شاباش، یہ وہ ہوتا رہے گا، اب آپ میری طرف آ گئی، آواز آ گئی، ٹھیک ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی